والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ ابو دیانہ شیخ انشاءاللہ العزیز آج اس اہم موضوع پر آپ احباب کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ وہ موضوع روزہ اسلام و دیگر مذاہب کی روشنی میں۔ قرآن حکیم میں رب العالمین نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور یہ روزے صرف تم ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی شعاری کا حصول اور اللہ رب العالمین کے تقرب کا حصول ہے۔ اسلام سے قبل جو سامی یا جنہیں ہم آج کی تقسیم کے اندر الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو الہامی مذاہب ہیں وہ ہمارے سامنے تین موجود ہیں، جس کے اندر سے سر فہرست یہودیت ہے، پھر عیسائیت ہے اور اسلام ہے۔ یہ جدید تقسیم جو مذاہب کی گئی ہے، جو آج کل تقابل ادیان کی کتب کے اندر بیان کی جاتی ہیں، اور یہ الہامی اس وجہ سے بھی قرار دیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں یقینی ہے کہ یہ مذاہب الہامی ہیں۔ علاوہ ازیں جو دیگر مذاہب ہیں، ہندو مت ہے یا دیگر مذاہب جو ہمارے یہاں غیر سامی مذاہب ہیں، ان مذاہب کے متعلق حتمی کوئی بات قائم نہیں کی جا سکتی کہ آیا کہ یہ وہ مذاہب الہامی ہیں کہ غیر الہامی۔ حضرات ذی وقار، اگر ہم یہودیت کا مطالعہ کریں تو یہودیت کے اندر بھی ہمیں روزے کے احکامات ملتے ہیں۔ روزے کے احکامات ہمیں وہاں پر اس انداز کے اندر ملتے ہیں کہ روزہ ان کے اندر فرض تھا، اور یہ روزہ بسا اوقات کسی گناہ یا کسی بلا سے ٹلنے کے لیے بھی رکھا جاتا تھا، اور یہ روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں توبہ کے حصول اور تقوی کے حصول بھی رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح جو یہودی لوگ تھے وہ یوم کفارہ کا روزہ رکھتے تھے، پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح بابل کی اسیری کے بعد ان کے پاس سال کے اندر 4 روزے فرض کیے گئے، جو ہمارے پاس موجودہ بائبل موجود ہے اس کی روشنی کے اندر۔ تو جب ہم یہودیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کے یہاں بھی روزہ توبہ کی نشانی، عاجزی کی علامت، اور یہ روزہ اللہ رب العالمین کی مدد اور ہدایت کے حصول کے لیے رکھا جاتا تھا، جس بات کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ روزہ تمہارے اوپر اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے کی فرضیت اسی بنا پر تھی کہ وہ تقوی شعاری اختیار کر لیں۔ تو جب ہم عہد نامہ قدیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ روزہ جو رکھنے کا مقصد بیان کیا گیا، کئی مقاصد، اس کے اندر سے جو بنیادی مقصد بنیادی فلسفہ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہو اور انسان کو ہدایت حاصل ہو۔ اسی طرح جب ہم عیسائیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ بات ذرا ہم بغور سمجھ لیں کہ عیسائیت یہ بعد میں علیحدہ ہوئے ہیں، در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نئے مذہب کے قیام کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ جو یہودیت اور بنی اسرائیلیت کے اندر آپ تبلیغ کرنے اور ان کے اندر جو خرابیاں معاشرتی پیدا ہو چکی تھی ان کی اصلاح کے لیے آپ تشریف لے کر آئے تھے۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا خود فرمان موجود ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو جو بنی اسرائیلیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر جو خرابیاں برپا ہو چکی تھی، جن کو قرآن نے بھی ایڈریس کیا ہے، جن کے متعلق قرآن نے بھی ہمیں آگاہی دی ہے، جن کا ایک بہت بڑا جرم ایک تو تحریف، اپنی کتاب کے اندر تحریف، اس انداز میں تحریف کی کہ جہاں احکامات بدلے، جہاں بہت ساری نصیحتیں نکال دی، وہیں انبیاء کرام جو کہ معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء کرام کا کردار بڑا ہی پاک باز، بڑا ہی بہترین ہوتا ہے، وہاں انبیاء کرام کے کردار کو نہایت برا کر کے، نہایت گندا کر کے پیش کیا ہے۔ تو یہ خرابیاں ان لوگوں کے اندر، اور وہیں ایک خرابی ان لوگوں کے اندر یہ بھی پائی گئی کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کو کثرت کے ساتھ شہید کرنا شروع کر دیا۔ قرآن نے بارہا اس بات کو بیان کیا۔ زکریا علیہ السلام، اور اسی طرح یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق جو کہ ہم پڑھتے ہیں بائبل کے اندر کہ ان کے پیچھے یہ پڑ گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی یہ لوگ پڑ گئے اور آپ کو قتل کرنے کے ناپاک عزائم یہ لوگ بنانے لگے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات محفوظ رکھنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو زندہ حالت کے اندر آسمان پر اٹھا لیا، اور آپ اللہ رب العالمین کے یہاں پر زندہ حالت کے اندر موجود ہیں، اور قرب قیامت آپ کا دوبارہ نزول ہوگا، آپ دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو بات میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عیسائیت در حقیقت کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیت کی آگے اصلاحی ایک تحریک تھی، ایک اصلاحی کوشش تھی۔ لیکن بعد میں چونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور آپ کے جو حواریین تھے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا اور ان کو خود سے جدا کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ایک باقاعدہ الگ ایک مذہب بن گیا، اور بعد ازاں سرکاری طور پر شاہ قسطنطین کا جب دور آیا تو سرکاری طور پر اس کو تسلیم کیا گیا۔ پھر اس کے اندر بڑے ہی ایک تحریک زور پکڑ گئی اور پورا کا پورا یہ مذہب بن کے آج ہمارے سامنے ہے۔ اور جب بھی ہم مسیحیت کے اندر احکامات کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ مسیحیت کے اندر کوئی ہمیں خاص احکامات نہیں ملتے۔ مسیحیت کے اندر جو احکامات موجود ہیں یہ وہی احکامات ہیں جو تورات کے اندر موجود ہیں، جو تورات کے اندر موجود ہیں، انہی احکامات کو مسیحی حضرات فالو کرتے ہیں، انہی احکام کو مسیحی حضرات بیان کرتے ہیں۔ اور اسی بات کو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، اور اس بات کو انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ جب تک میں یہاں موجود ہوں اور توریت کا ایک بھی شوشہ نہیں ٹلے گا، بلکہ وہی احکامات آگے چلیں گے۔ تو جب ہم عیسائیت میں دیکھتے ہیں تو وہی روزے اور اس کے احکامات ان کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، اور جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پڑھتے ہیں بائبل کے اندر، عہد نامہ جدید کے اندر، تو وہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر روزے کی تعلیم دیتے ہیں، اور روزے کے متعلق ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح تم نے اپنی صورت نہیں بنا لینی کہ تم روزہ رکھ کر لوگوں کو دکھاتے پھرو کہ یار میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایسی صورت تم نے نہیں بنانی، بلکہ تم نے اپنے آپ کو حشاش بشاش ظاہر کرنا ہے تاکہ تمہارے روزے کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہو، اس کے علاوہ کسی کو تمہارے روزے کا علم نہ ہو۔ تو یہاں بھی ایک بہت اہم بات کہ آپ نے روزے کی تعلیم دی، اس کے اندر ریاکاری سے محفوظ رہنے کا حکم دیا، اور ایسی صورت بنانے کا لوگوں کے درمیان حکم دیا کہ جس سے ریاکاری کا کوئی شائبہ نہ آئے۔ کہا کہ جب تو، متی کی انجیل میں لکھا ہوا، متی کی انجیل کا 6واں باب ہے اور 18ویں ورس ہے، کہا کہ اپنے آپ کو تو نے لوگوں سے چھپا کر رکھنا ہے، اور اپنے روزے کو
تو نے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ تیرا جو یہ روزہ ہے اس کا اجر تجھے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات دینے والی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی شریعتوں کے اندر، یہودیت اور عیسائیت کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی جو روزہ رکھا گیا ہے وہ بھی بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ تقویٰ کا حصول، اللہ رب العالمین کے یہاں ہدایت کی طلبگاری، اللہ رب العالمین کی مدد کی طلبگاری، اور روزہ جو رکھا گیا ہے اس کے اندر ریاکاری سے ممانعت، کہ تم نے اپنے روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہو کہ تم روزہ دکھانے کے اندر لگ جاؤ یا لوگوں کو محض اپنے روزے کے متعلق بتانے میں لگ جاؤ اور تم اپنے ثواب کو ضائع کر بیٹھو۔ اب شروع کے اندر میں نے آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا تذکرہ کیا، اور پہلی امتوں کے اندر جس طرح امور تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور اس امت کے اندر بھی روزہ جو فرض کیا گیا اس کا بھی جو بنیادی فلسفہ، بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی شعاری آ جائے، تم فضولیات و لغویات سے محفوظ ہو جاؤ۔ یہ ایک روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ اور روزے کے مقاصد کی طرف جب ہم آگے آتے ہیں تو اسلام نے جو ایک بنیادی امور بیان کیا، ایک بنیادی امر کو بیان کیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ اس ماہ مبارک کو پا لیتا ہے، اس کے روزے رکھتا ہے، اور اس کے روزے رکھتا ہے کس انداز کے اندر، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں۔ ایک حدیث کا نام ہے جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس سے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک حدیث کے الفاظ کہ جو لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو ایسے بندے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دو بنیادی باتیں بیان ہوئی، ایک ایمان اور دوسرا احتساب۔ ایمان تو بنیادی ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبولیت کے شرف کو نہیں پہنچے گا۔ بارگاہ الہی میں اعمال کی قبولیت کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ عمل کرنے والا ایمان والا ہو، مومن ہو۔ اگر وہ ایمان سے خالی ہے یا اگر اس کے اندر شرک کی کوئی ملاوٹ یا شرک کا ذرہ برابر بھی کوئی اثر موجود ہے تو وہ بندہ یاد رکھے کہ اس کا عمل باطل ہے، اس کا عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے اسی مضمون کو بارہا بیان کیا کہ یہ ایمان کو چھوڑ کر اگر کوئی دیگر کام کر رہا ہے تو یہ اعمال اس کے کسی کام کے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا کہ وہ سمجھا کرتے تھے کہ اگر ایمان نہ بھی لائے، ہم حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم حاجیوں کے ساتھ بڑا ہی اچھا رویہ رکھ رہے ہیں تو یہ چیز ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے دے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ تم جو حاجیوں کو پانی پلا رہے ہو، دیگر خدمتیں کر رہے ہو، یہ خدمت اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانے کے مقابل یا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ایمان لانا تم نے ضروری ہے، ایمان کے بعد تم جو خدمات کرو گے اس کا اجر تمہیں ملے گا، لیکن ایمان کے بغیر خدمات کرو گے تو وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر دنیا کے اندر ہی مل جائے، یا ممکن ہے کہ آخرت کے اندر اس کے عذاب کے اندر اللہ رب العالمین کمی کر دے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو وہ عمل کوئی بھی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے ایک مقام پر سراب کی مثال دی کہ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ جس طرح ایک شخص ہے جو ایک ویرانے کے اندر سفر کر رہا ہے، اور صحرا کے اندر سفر کر رہا ہے، ویرانہ ہے ہر طرف، اور اس کو دور سے وہ چمکتی ہوئی ریت پانی محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ پیاس کا مارا ہے، شدت کی پیاس ہے، سامنے پانی محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچ کر جاتا ہے تو وہاں پر سوائے ریت کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تجربہ آپ بھی کر لیں، آج بھی کبھی آپ ہائی وے کے اوپر جا رہے ہوں تو دور سے بہترین بنا ہوا روڈ آپ کو نہایت چمکتا ہوا محسوس ہوگا، اور اس روڈ کی یہ چمک دمک آپ کو پانی کی مثل نظر آئے گی،
لیکن جب آپ وہاں پہنچیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے واضح طور پر عیاں ہو جائے گی کہ یہ پانی نہیں ہے، بلکہ یہ محض روڈ ہی ہے، یہ محض خالی ہی معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی پانی کی رمق نہیں ہے، اور وہ سفر فضول ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو بندہ جو کہ شرک کرنے والا ہے یا ایمان سے خالی ہے، کفر کے اوپر قائم و دائم ہے، ایسا بندہ بھی جو عمل کر رہا ہے وہ اپنے عمل کو اس پانی کی مثل محسوس کر رہا ہے کہ اس کو وہ پانی نظر آ رہا ہے کہ وہ پانی ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کے یہاں حاضری ہوگی تب وہ سوائے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ ہبا منصورہ ہو جائیں گے، وہ اڑا دیے جائیں گے، ان عمل کی کوئی وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر نہیں ہوگی جب تک ایمان ساتھ میں نہ ہو۔ تو معلوم ہوا ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے بعد جو دوسری چیز بیان ہوئی احتساب، اپنا محاسبہ ہو، کہ جب محاسبہ ہوگا ساتھ میں، جب ساتھ میں محاسبہ کیا جائے گا تب جا کر حقیقی طور پر اس ماہ مبارک کے مقصد کو حاصل کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ در حقیقت ایک ٹریننگ کا کام کرتا ہے، اور جو بندہ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا چاہے اور اپنی زندگی کو اسلامی شریعہ کے قالب میں ڈھالنا چاہے تو ایسے بندے کے لیے رمضان المبارک کے گولڈن چانس ہے کہ وہ پہلے اگر نماز کے اندر کوتا تھا، اب اس کو ایک بہترین پریکٹس کا مہینہ اور اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کا وقت مل رہا ہے، تو ایسا بندہ اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے آپ کو نماز قیام وہ دے کر عبادات کے ساتھ خود کو وہ ایسا جوڑ لے کہ جب ماہ مبارک ختم ہو تو وہ تب بھی ان عبادات کے ساتھ جڑا رہے۔ اگر یہ احتساب ہمیں اس انداز میں حاصل ہو رہا ہے تو یقین جانیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے مقصد کو حاصل کرنے کے اندر کامیاب رہے۔ اگر ہماری زندگی جس طرح اس ماہ مبارک سے قبل تھی وہ بعد ہو جائے، بعد میں بھی ویسی ہو جائے، تو یقین جانیے ہم نے اس ماہ مبارک سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، کیونکہ بنیادی جو چیز کا حصول ہے وہ تقوی ہے، وہ احتساب ہے۔ اگر ہم اس تقوی کو وقتی طور پر اس ماہ میں اپنا لیں، وقتی طور پر فرائض کی پابندی اپنا لیں، لیکن اس ماہ کے گزرنے کے بعد ہم ان تمام امور سے چشم پوشی کر لیں تو یہ اس ماہ سے ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے، اس مہینے سے ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے۔ تو تقوی کا حصول اور اس کے بعد احتساب، جب یہ دونوں امور مل جائیں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے ان کو اپنے اس روزے سے سوائے بھوک کے، فاقہ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک کی اہمیت اور ضرورت اور جو اس کے اصل مقاصد ہیں اس کی طرف ہم نے بنیادی طور پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہم پرانی شریعتوں کو بھی اٹھا کر دیکھتے ہیں، ان کے اندر بھی روزہ جن مقاصد کے لیے رکھنے کا حکم دیا گیا وہ بھی یہی ہے، اور اس شریعت کے اندر بھی روزہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا وہ بھی یہی ہے کہ انسان تقوی کا حصول اور اپنا محاسبہ کرے۔ کیونکہ اگر ہم ان چیزوں پر فوکس نہیں کرتے اور اپنی سابقہ روش کے اوپر ہم چلتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہاں پر فرائض کی، رات کے قیام کی یہاں پر آپ ترتیب بنا رہے ہیں اس مہینے کے اندر، اور ایک روٹین کے اوپر 29 دن تک 30 دن تک چلنا، یہ ایک بہت بڑی ایک پریکٹس ہے، اور جو بندہ اپنی زندگی کے اندر چاہتا ہے کہ وہ انقلاب لے آئے تو وہ 30 دن کی پریکٹس سے کافی کچھ حاصل کر سکتا ہے، کافی کچھ چیزیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کو قیمتی جانیں اور تقوی کا حصول کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اس ماہ مبارک کے کسی بھی لمحے کو ضائع نہ کریں۔ یہ ماہ مبارک بڑا عظیم ہے، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ہمیں یہ مہینہ جو ملا ہے اس کے کسی بھی لمحے کو ہم ضائع نہ کریں۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کریں، قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور یہ ایک تہیہ بنا لیں کہ قرآن مجید بھی ہدایت، اور ہدایت بھی کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ ہدایت بھی کن کے لیے ہے؟ بنیادی طور پر متقین کے لیے۔
ویسے تو یہ قرآن مجید انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے، لیکن اس چلتے ہوئے چشمے سے، اس بہتے ہوئے دریا سے چلو وہی بندہ بھرے گا، وہی اپنے برتنوں کے اندر پانی سمیٹے گا جو بندہ تقوی کا متلاشی ہوگا، جو بندہ تقوی کی چاہ کے اندر سرکردہ ہوگا، وہی بندہ ہی حقیقی طور پر قرآن مجید سے تعلیمات حاصل کرنے والا ہوگا۔ تو بات یہ کہ قرآن مجید بھی بنیادی طور پر متقین اس سے ہدایت لیتے ہیں۔ باقی لوگ کہ قرآن حکیم نے واضح فرما دیا کہ جو ایمان والے ہیں جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جن کے دلوں کے اندر گندگی ہے، جن کے دلوں کے اندر پلیدگی ہے، رجس کے الفاظ ہے، رجسن جس کے دل کے اندر ناپاکی ہے، تو وہ تلاوت کے بعد بجائے اس کے کہ ایمان ان کا بڑھ جائے، وہ مزید اپنی گندگی کے اندر وہ لوگ بڑھ جاتے ہیں، ان کی گندگی بڑھ جاتی ہے۔ تو ماہ مبارک کے اندر بھی تقوی کا ہم حصول، اور جب تقوی ہمارے اندر آ جائے گا تو پھر کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ادھر تقوی شعاری ہمارے اندر پنپ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، وہیں ہم ہدایتوں کو کشید کریں گے تو کیا ہی ایک بہترین مجموعہ بن جائے گا۔ تو حضرات ذی وقار اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید کے ساتھ خصوصی طور پر تعلق قائم کریں، کیونکہ جب ہم اس ماہ مبارک کے ساتھ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، ایک تو سنت پر عمل ہو جائے گا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید کا دور نکالا کرتے تھے۔ آپ پورے رمضان کے اندر جبریل امی آپ کے پاس آتے تھے، آپ ان کو سنایا کرتے تھے، جبریل امی آپ کو سناتے تھے، اور جس سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے، یا جس سال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے اس سے پہلے جو رمضان آیا ہے اس کے اندر آپ نے قرآن مجید کا دور 2 مرتبہ نکالا ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ اس ماہ کے اندر تلاوت کرنی چاہیے، اور صرف ہم قرآن مجید ایسا ہی نہیں کہ اس کے لفظوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، بلکہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اس انداز کے اندر تعلق قائم کرنا ہے کہ ہم جہاں اس کے الفاظ پڑھ رہے ہیں وہیں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کا معنی سمجھیں اور اس کا مفہوم سمجھیں۔ اور میں کیونکہ صرف بات ہی خالی خولی نہ ہو، ایک ٹاسک بھی دینا چاہیے، میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں۔ ہم بآسانی ایک قرآن مجید جو کہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر کے ساتھ موجود ہے، تفسیر احسن البیان، تقریباً تمام احباب اس سے واقف ہیں، تو یہ بڑا ہی ایک بہترین اور ایک جامع تفسیر ہے، مختصر اور جامع، یہ بآسانی آپ کو مل سکتی ہے، دارالسلام نے اس کو شائع کیا ہے، تو یہ بڑی ہی بہترین تفسیر ہے۔ اگر آپ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ختم کرنا چاہیں، اور تفسیر کا مطالعہ کرنے والے بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مطالعہ ان کا مستقل نہیں ہوتا، بلکہ وہ مطالعہ مستقل نہیں ہوتا بلکہ وہ نئے شروع ہوتے ہیں، مبتدی ہوتے ہیں مطالعے کے اندر، تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ تفسیر بہت زبردست ہے۔ وہ اس لحاظ سے زبردست ہے جب آپ تفسیر ابن کثیر یا دیگر تفاسیر کو اٹھائیں گے تو اس کے اندر تھوڑی سی پیچیدہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور کچھ باتیں ہمیں بے حد تفصیل کے ساتھ نظر آتی ہیں، لیکن جب ہم اس تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر ابحاث نہایت مختصر قسم کی بیان ہوئی ہیں، اور ایک جو نیا پڑھنے والا ہے اس کے لیے یہ تفسیر بہت زبردست ہے۔ تو میں یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لازماً اس تفسیر کو خریدیں۔ اگر آپ خریدتے نہیں ہیں تو آپ نے اس تفسیر کو آپ اینڈرائڈ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آج کل سب کے ہاتھ کے اندر موبائل موجود ہے، تو آپ اس کو موبائل کے اندر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ترتیب بنا لیں کہ میں نے روزانہ 1 سپارہ یا 1.25 سپارہ پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنی ہے۔ یہ مکمل جو آپ کو پڑھنے میں وقت لگے گا بمشکل 1.5 گھنٹہ یا زیادہ 2 گھنٹے،
تو ہم جب پورے دن کے اندر اس 2 گھنٹوں کو ہر نماز کے بعد 15 منٹ لگا لیں یا ہم کسی بھی طرح بھی ترتیب دے لیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سود مند انشاءاللہ ثابت ہوگا. تو یہ ایک ٹاسک انشاءاللہ بنا لیں کہ تفسیر احسن البیان آپ لے لیں یا جو بھی تفسیر آپ کو بہتر لگے, لیکن جو ایک بندہ فرسٹ ٹائم تفسیر پڑھنا چاہ رہا ہے, تفسیر دیکھ رہا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بندہ کوشش کرے کہ تفسیر احسن البیان لے لے اور تفسیر کا وہ بندہ آغاز کرے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں میں آپ نے بیان کی ہیں. اس ماہ مبارک کے اندر آپ قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کریں, آپ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں, اور آپ اس ماہ مبارک کے اندر تقویٰ کے حصول کے لیے کوشش کریں, جو کہ اس کا بنیادی مقصد ہے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کو احتساب کرنے کی اس ماہ مبارک کی مبارک ساتھ وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.